اس کی کل پونجی ایک گائے تھی، اسی پر اس کی زندگی کا انحصار تھا، لیکن مجبوری بری بلا ہے، اپنا رد عمل ضرور ظاہر کرتی ہے اور اپنا رنگ دکھلائے بغیر نہیں رہتی۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ مفلسی میں آٹا گیلا۔ اس نے مجبور ہو کر بالآخر اپنی گائے بیچ ڈالی۔ گائے کی قیمت 3,500 درہم لگی۔ اس نے یہ رقم لے کر بڑی احتیاط سے ایک تھیلے میں چھپائی اور اپنے گھر روانہ ہو گیا۔ واپسی کے سفر میں اس کے چہرے پر حسرت و غم کے آثار پھیل گئے۔ وہ رہ کر سوچ رہا تھا کہ فکر و فاقہ کے دن گزر رہے ہیں، کہیں سے آمدنی کا کوئی امکان نہیں۔ ایسے کڑے وقت میں جب بیوی کو معلوم ہوگا کہ گائے بھی بک گئی ہے تو اس پر کیا بیتے گی، اور میں اس کے حسرت ناک سوالوں کا کیا جواب دوں گا۔ اسی فکر میں اس کے ڈولتے ڈگمگاتے قدم آگے بڑھتے رہے۔ بالآخر وہ گھر پہنچ گیا۔ دروازے پر دستک دی، بیوی لپک کر آئی، دروازہ کھولا اور وہ مرجھائے ہوئے دل اور جھکے ہوئے سر کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ یہ حالت دیکھتے ہی بیوی نے تشویشناک انداز میں پوچھا، ارے آپ خالی ہاتھ آئے ہیں؟ اف، کیا آپ نے گائے بیچ ڈالی؟ صرف یہی ایک گائے تو ہماری آخری پونجی تھی۔ گھبراؤ مت بیگم، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اچھا بدلہ عنایت کرے گا۔ قادر مطلق کے لیے کوئی مشکل بات نہیں، شوہر نے بیوی کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ فضا میں شام چھا جانے کو تھی، سورج اپنی شعاعیں سمیٹ رہا تھا، شفق کے سرخ مناظر اس دن کو آخری سلامی دے رہے تھے، اور پھر کچھ دیر بعد دیکھتے ہی دیکھتے دن کی روشنی چھپ گئی اور رات اترنے لگی۔ سردی کی لہر اپنے شباب پر تھی۔ ابو حسن اور اس کی بیوی اپنے معمولی سے کمرے میں مغموم بیٹھے تھے۔ گائے بک جانے کے بعد اب وہ اپنے گزر بسر کا کوئی اور ذریعہ ڈھونڈنے کی فکر میں تھے۔ وہ اپنی چھوٹی سی کٹیا آباد رکھنا چاہتے تھے۔ اس دوران حسن اپنے لخت جگر کو شیشی کے دودھ کے ذریعے بھلا پھسلا رہی تھی تاکہ بچے کا دودھ چھڑانے میں کامیاب ہو جائے۔ اتنے میں دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ ابو حسن نے دروازہ کھولا، سامنے ایک آدمی کھڑا تھا۔ وہ بارش اور سردی کی شدت سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اس نے نہایت عاجزی سے کہا، میں اجنبی ہوں، سردی کے شدید طوفان میں تمہاری بستی میں پناہ لینے پر مجبور ہو گیا ہوں۔ یہاں میری کسی سے جان پہچان نہیں، مجھے حمص جانا ہے، لیکن راستے میں مجھے رکنا پڑا۔ ابو حسن نے کہا، ہم آپ کے لیے بھلا کیا مہیا کر سکتے ہیں؟ ہمارا گھر اس قدر تنگ ہے کہ ہمیں مہمانوں کے استقبال کی اجازت نہیں دیتا۔ اجنبی بولا، صرف سردی سے بچنے کا بندوبست کر دو، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے، بس رات گزارنے کی اجازت دے دو، مجھے اور کسی چیز کی حاجت نہیں، میں تم پر کسی خرچ کا بوجھ نہیں ڈالوں گا۔ ابو حسن نے اسے بتایا، ہمارے پاس صرف یہی ایک ننھا سا کمرہ ہے، اس میں میرے ساتھ میری بیوی اور ہمارا چھوٹا سا بچہ سو رہا ہے، اس لیے ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں، افسوس ہم آپ کی خدمت نہیں کر سکتے۔ اجنبی نے کہا، میں کمرے کے کنارے سو رہوں گا، تم دوسری جانب سو جانا، تم میرے اور اپنے درمیان کوئی پردہ ڈال لو، اللہ تعالیٰ تمہیں اجر دے گا۔ یہ عاجزانہ باتیں سن کر ابو حسن کی بیوی کا دل بسیج گیا۔ اس نے شوہر سے کہا، اے ابو حسن، اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا، ممکن ہے اس اجنبی مہمان کے ساتھ اس نے سلوک کے صلے میں اللہ تعالیٰ ہماری مصیبتوں کا پہاڑ ڈال دے۔ پھر دونوں میاں بیوی نے اجنبی مہمان کا پرتپاک استقبال کیا، جو کچھ اوڑھنا بچھونا میسر تھا مہمان کو فراہم کر دیا۔ خود بستر پر لیٹ رہے۔ چند ہی لمحے گزرے تھے کہ ابو حسن اور اس کی بیوی دونوں ایسی غفلت اور غلبے کی نیند سوئے کے خراٹے لینے لگے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ دونوں میاں بیوی دن بھر کی زبردست محنت مشقت کے باعث بہت تھکے ہوئے تھے۔ ادھر اجنبی گھر والوں کو بغور تاڑ رہا تھا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ دونوں میاں بیوی دنیا سے بے خبر ہو کر گہری نیند میں غرق ہو چکے ہیں اور ان کے پہلو میں ان کا دودھ پیتا بچہ بھی مزے سے سو رہا ہے، تو وہ نہایت آہستگی سے اٹھا اور دبے پاؤں چلتا ہوا بچے کی جگہ تلاش کرنے لگا۔ پھر جلدی بچے کو اٹھایا اور کمرے سے باہر آنگن میں ڈال لایا۔ پھر جلدی سے اپنے بستر پر آ کر اس طرح لیٹ گیا جیسے گہری نیند سو رہا ہو۔ باہر کھلی فضا میں بچے کو سخت سردی لگی تو وہ رونے اور چلانے لگا۔ بچے کی رونے کی آواز سن کر ماں فوراً جاگ اٹھی، بچے کو ڈھونڈا لیکن بچہ بستر پر موجود نہ تھا۔ اس نے شوہر کو جگایا اور کہا، شاید ہمارا بیٹا کھسکتے کھسکتے آنگن میں چلا گیا ہے، آئیے جلدی اٹھیے، اسے اٹھا کر بستر پر لے آئے ورنہ اسے ٹھنڈ لگ جائے گی۔ دونوں میاں بیوی اللہ پک کر بستر سے اٹھے اور بچے کو لینے آنگن میں گئے۔
माँ ने बेटे को देखते ही छाती से चिमटा लिया और कहने लगी, मेरे प्यारे, मेरे लखते जिगर, मेरे बच्चे, इस कड़ाकी की सर्दी में तू बिस्तर से यहाँ क्यों आ निकला? अभी दोनों मियाँ बीवी अपने लखते जिगर को लेकर कमरे की तरफ बढ़ ही रहे थे कि यकायक इसकी छत धड़ाम से गिर पड़ी और फिर पूरा घर मुनहदम हो गया। मियाँ बीवी सख्त ख्याल में जहाँ थे वहीं खड़े रह गए। पड़ोसी ने छत गिरने का शोर सुना तो फौरन मदद के लिए आ पहुंचे। अबू हसन ने बुलंद आवाज़ से कहा, लोगों, हमारे घर में एक मेहमान है, उसे बचाना हमारा फ़र्ज़ है। फिर अबू हसन और चंद पड़ोसी मकान का मलबा उठा कर अबू हसन की चारपाई तक पहुँचे। वहाँ मेहमान की लाश मलबे तले दबे पड़ी थी। इसके हाथ में नकदी की वो थैली मौजूद थी जिसमें अबू हसन ने गाय के अवज़ मिलने वाली रकम छुपा रखी थी। अजनबी अबू हसन के तकिए के नीचे से ये थैली उठाकर रफू चक्कर होने वाला था कि मलबे तले दब गया। दरअसल इस चोर ने अबू हसन को बाजार में गाय बेचकर इसकी कीमत थैले में रखते हुए देख लिया था और तय कर लिया था किसी न किसी तरह वो ये थैला हथिया कर रहेगा। चनाचा उसने ये माल उचकने की मंसूबाबंदी की और अबू हसन के पीछे पीछे चल पड़ा। जब उसने अबू हसन को घर में दाखिल होते देखा तो कुछ देर बाद वो दरवाजे पर आया और दस्तक दी और हिला साजी की। इसे घर वालों की जानब से रात गुजारने की इजाज़त मिल गई। फिर उसने अबू हसन और उसकी बीवी के सो जाने पर इनकी तवज्जो बच्चे की तरफ मबसूल कराने के लिए बच्चे को बिस्तर से उठाकर बाहर से आंगन में रख दिया और इसे रोता हुआ छोड़ दिया ताकि मियाँ बीवी बेकरार होकर बच्चे को लेने के लिए कमरे से निकल जाएं और इसी दौरान वो थैले पर हाथ साफ कर ले। इस चोर ने अबू हसन को थैला तकिए के नीचे रखते हुए देख लिया था। वो इस गरीब की रकम उचकने की फिक्र में था जबकि अल्लाह ताला इसकी घात में था और इस एहसान फरामोशी उठाई गिरे की तदबीर के पीछे पीछे अल्लाह ताला की तदबीर भी चल रही थी। चुनाचे अल्लाह ताला ने इस मुजरम को जल्द ही इसके अबरतनाक अंजाम तक पहुंचा दिया और वो मलबे के ढेर में दब कर हमेशा की नींद सो गया, जबकि बच्चे के साथ साथ इसके गरीब वालिदैन को अल्लाह ताला ने इस बुरे अंजाम से बचा लिया। इंसान यकीनन गाफिल हो सकता है लेकिन अल्लाह ताला हरगिज़ गाफिल नहीं हो सकता जो हमें हर दम देख रहा है। नए आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से गुजारिश है, अगर आपको हमारी अदना सी काविश पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ मौजूद घंटी के आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। और हाँ, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा।